جی جناب، بات یہ ہے کہ آپ نے بارہا یہ چیز دیکھی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم سپیکنگ کرنا چاہتے ہیں انگریزی زبان میں، تو ہم پریکٹس کس کے ساتھ کریں؟ ہمارے ارد گرد تو لوگ جانتے نہیں انگریزی. تو میں آپ کو آج جو طریقہ بتاؤں گا جس طرز کی انگریزی بولنے کا، جس میں آپ ان دو فکروں کی مدد سے میرے اللہ کے کرم سے ہزاروں کیا لاکھوں فکرے آپ بنا سکتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کی مدد سے مل کر بنا سکتے ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی اور وہ آپ کے گھر میں موجود ہیں، چاہے وہ آپ کے نانو ہیں، وہ آپ کے دادو ہیں، یا آپ کی والدہ اگر کم پڑھی لکھی ہیں، وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، یا آپ کے دادا ابو ہیں یا نانا ابو ہیں، اور ایون آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی بوڑھی خاتون ہیں یا کوئی بوڑھے صاحب ہیں. آپ ان کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا ڈرائیور ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ انگریزی نہیں جانتا، تو یعنی وہ لوگ جو انگریزی نہیں جانتے، آپ ان کے ساتھ بھی انگریزی یہ بول سکتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ وہ بھی انگریزی بول سکتے ہیں. صرف دو فکرے آپ نے ان کو سکھانے ہیں، سمجھانے، اور اس کے بعد کام چلنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے بارہا عرض کیا کہ جب بھی آپ کسی زبان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو علم ہو کہ اس زبان کے ناؤنز، یعنی اس زبان کے اندر نام کیا آپ کو پتہ ہے. وہ میرا ایک لیکچر تھا ناؤنز والا بھی. ناؤنز کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ نام، یعنی چیزیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں وہ نام ہی تو ہے. آپ کے ڈرائیور کو گاڑی کے اندر موجود جو پرزے ہیں ان کے زیادہ تر کے نام آتے ہیں، اور زیادہ تر نام انگریزی میں ہوتے ہیں. وہ ٹیڑھے میڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح اب پلاس بول دیتے ہیں میکینکس اس کو، جو فلائرز ہے. تو بہرحال وہ پلاس اردو کا تو لفظ پھر بھی نہیں ہے نا جناب، وہ وہاں سے بگڑا ہوا ایک لفظ ہمارے پاس آیا ہوا ہے. اسی طرح سے اور بہت سے ایسے لفظ ہیں جس کو وہ بول دیتے ہیں، اور اس کی انگریزی انہیں آتی ہوتی ہے لیکن وہ انگریزی کو غلط ملط اس میں بول رہے ہوتے ہیں. اس طرح الیکٹریشینز آپ کے ہاں آتے ہیں، وہ آ کر جو مختلف جیسے بٹن وہ بولتے ہیں، جیسے وہ وائر بولتے ہیں، ساکٹ بولتے ہیں، یہ سب کے سب ظاہر ناؤنز ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ کچن میں کام کرنے والی عورت جو ہے وہ آپ سے لفظ بولے گی، ٹرے کا بول دے گی، گلاس کا بول دے گی، پلیٹ کا بول دے گی، کپ کا بول دے گی. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ناؤنز ہی تو ہیں. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مالی ہے، مالی جو لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں انگریزی کے لفظ آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کسی استاد کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے ہیں، استاد بھی ظاہر ہے، آپ بچے مثلاً اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے ہیں تو وہ بکس کا نام لیں گے، وہ جیومیٹری باکس کا نام لیں گے، پینسل کا لیں گے، ربر اریزر کا لیں گے، اور جناب والا نوٹ بکس کا لیں گے، رولر کا لیں گے، وہ جس کو فٹا کہتے ہیں ہم لوگ، پیمانہ جو ہے اس کا وہ نام لے لیں گے، ایون بیگ کا نام لے لیں گے، لنچ باکس کا نام لے لیں گے. تو یہ دیکھیں کتنے سارے ناؤنز ہیں جو آپ کو یقیناً پتہ ہیں. اور ایون آپ کے گھر میں بیٹھے لوگوں کو بھی، جیسے کہ مشین ہے، واشنگ مشین ہے، سیونگ مشین ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بیڈ ہے، ریموٹ کنٹرولر ہے، آپ کے ایل سی ڈی ہے، سی ڈی ہے. ارے کتنے لفظ ہیں جو آپ کو پتہ ہیں. اب جتنے بھی میں لفظ بول رہا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے لیے یہ لفظ پہلی دفعہ وہ نہیں سن رہے ہوں گے، کئی بار ہم نے ان الفاظ کو سن رکھا ہوگا. تو اس کا مطلب ناؤن تو ہمیں پتہ ہے صاحب. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے، کوئی بھی ایک شخص، آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور آپ نے اسے کہا کہ میں آپ سے جب پوچھوں نا، ڈو یو ہیو، ڈو یو ہیو، یعنی کیا تمہارے پاس ہے، کیا تمہاری ملکیت میں ہے، کیا تم رکھتے ہو. اور ڈو یو ہیو کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے سامنے ایک ناؤن یہاں سے اٹھا کے ایک ناؤن لگا دینا ہے. مثلاً آپ نے سے کہا ڈو یو ہیو ایل سی ڈی، ڈو یو ہیو فلائرس، ڈو یو ہیو پلیٹس، ڈو یو ہیو بیڈ، ڈو یو ہیو روم، ڈو یو ہیو کچن، ڈو یو ہیو لنچ باکس، ڈو یو ہیو نوٹ بک، ڈو یو ہیو وہ جو ہمارا پیمانہ رولر، ڈو یو ہیو ربر، ڈو یو ہیو شارپنر. دیکھیے سارے وہی لفظ، ڈو یو ہیو یعنی کیا آپ کے پاس ہے. اور جب آپ اسے کہیں کہ آپ کے پاس ہے تو اس نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ اس نے آگے سے کہنا ہے نو آئی ہیو. اب وہ کوئی اور چیز کا نام لے دے گا. یعنی آپ نے کہا ڈو یو ہیو شارپنر، اور آگے سے اس نے بولا نو، تو اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس شارپنر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کچھ اور ہے جس کا وہ ذکر کر سکتا ہے. تو کیا کہ نو آئی ہیو رولر. ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو یا نہ، وہ کہ آئی ہیو پلیٹ، وہ کہتے ہیں ٹرے، کچھ بھی. جس گھڑی آپ نے ڈو یو ہیو اسے کہا تو ڈو یو ہیو والا لفظ فکرہ اس کے پاس کیا کہ کیا آپ کے پاس ہے، اور اس کے بعد کیا ہے اس کا نام لگا دیا.
اور جو ہی وہ جواب دینے جائے گا تو وہ کیا بولے گا؟ نو آئی ہیو، نہیں میرے پاس کیا ہے، جو ہے وہ اس کا ذکر کر دے گا. تو اس طرح سے اگر آپ بیٹھ کے 10 فقرے بولو گے تو کتنے فقرے بنیں گے؟ وہ 20 فقرے بنیں گے. کتنے فقرے بنیں گے؟ 20. کیسے فقرے 20 بنیں گے؟ ڈو یو ہیو بنا کے آپ نے جب اس کے سامنے لفظ ایک اور لگایا اور 10 فقرے آپ نے بولے تو نو والے نے بھی تو 10 بولنے ہیں نا جناب. تو اس کا مطلب 10 فقرے جب آپ بول رہے ہوں گے تو اس صورت میں 20 لفظ آپ استعمال کر رہے ہوں گے. اور میں یہ کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہزاروں فقرے بنا سکتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ادھر تو ڈو یو ہیو وہی رہے گا، نو آئی ہیو وہی رہے گا، لیکن آگے سے لفظ بدلتے جائیں گے. اور وہ جو آپ کے ذہن میں خیال رہتا ہے کہ میری کاش وکیبلری ہوتی اور میں پتہ نہیں کیا قیامت ڈھا دیتا، تو ڈھائیے نا قیامت صاحب. اب تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس وکیبلری ہے. جس گھڑی آپ کو ڈو یو ہیو لگا کر آئی ہیو کرتے ہیں تو کمال ہو جائے گا. آپ اسے کر کے دیکھیں اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہم یہی بات تو کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر صاحب بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا آپ کے پاس جیم والی بوتل ہے، پڑی ہوئی ہے؟ اور یعنی جیم ہو گیا انگریزی کا ہے، بوتل ہے انگریزی کا ہے. آپ نے ان سے پوچھ لیا. یا پکل ہے، اچار ہے، آپ نے ان سے پوچھ لیا. اب انہوں نے کہا بے شک اچار وہاں پڑا. وہ نو کہہ کے آئی ہیو کہہ کے جو کوئی اور چیز ہے اس کا وہ ذکر کر سکتا. جب اس اور چیز کا ذکر کریں گے تو دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ گفتگو چل رہی ہے. اور ایک اور آپ پتہ کی بات بتاؤں آپ کو، اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوگا. اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ نو کہنے کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ ہے تو شکر ادا کیجیے. اور اس سے اندازہ ہوگا کہ نہیں کہہ کے بھی جو کچھ ہوتا ہے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. ہاں، اختلاف رائے کا حق آپ یہاں بھی محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.